کے بارے میں خودکشی کی بات ہوئی. خودکشی بھی اتنا بڑا جرم ہے، توبہ توبہ. دوسرا تو قتل کرے تو چلو اس نے قتل کر دیا. خودکشی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نامراد نے یہ کی اب دوزخ میں بھی اس کو یہی سزا ملے گی کہ وہ بار بار زندہ کیا جائے گا اور اسی طریقہ سے مرے گا جس طریقہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا. اگر زہر پی کر مرا پھر زہر پیے گا، پھر زندہ، پھر، اور اگر گلا گھونٹ کر، یعنی اس کی سزا ہی ہوگی کہ ابدالآباد تک بھگتتا رہے گا کہ تم نے جلدی کی تھی کہ میں جان چھڑا لوں، کیوں صبر نہیں کیا؟ اگر مصائب اور مشکلات بھی تھے حوصلہ کر کہ جو اس دنیا کو چلا رہا، اگر میرا امتحان کر رہا تو میں اس کے بھروسے پر برداشت کروں. تم نے جلدی سے جان ختم کر رہی کہ میں چھوٹ جاؤں، چھوٹے نہیں. اب ہمیشہ کے لیے اسی طرح تم مرتے رہو گے اور بھگتتے رہو گے. بہت بڑا جرم خودکشی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے روکا. مگر یہاں جو شہیدی حملے کو لوگوں نے خود کش حملہ بنا دیا نا، کہ وہ بم باندھ کر جو مجاہد اپنے ساتھ وہ جان دیتے اس کو بھی کہتے ہیں خودکشی. یہ جھوٹے ہیں، بالکل بے ایمان ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کوئی بہادری کا کام ہی نہ کریں. پھر تو جو جنگ میں جاتا ہے سپاہی خودکشی تو کر کے جاتا، دوسرے کو مارے یا نہ مارے، مرنے کے لیے تو گیا وہ میدان ہے، ورنہ وہ جنگ کیوں کرنے جاتا؟ فوجیں کیوں رکھی ہوئی آپ نے؟ مرنے کے لیے وہ پہلے سپاہی تیار ہوتا کہ میں جان دے دوں گا وطن کے لیے، دین کے لیے. تو یہ خودکشی نہیں، یہ شہیدی. اس کے لیے آپ ایک واقعہ دیکھیں. جب قسطنطنیہ کا محاصرہ تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، تو ایک مسلمان آدمی رومیوں کے گروہ میں گھس گیا، تنہا ہی چلا گیا لاکھوں کے مجمع میں. اب کئی لوگوں نے پڑھا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن تو کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ خودکشی کر رہا. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا بیوقوف ہو، تم قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہو. یہ آیت کا معنی، اگر یہ مانا تو پھر تو کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے میدان جنگ میں، ہلاکت کے لیے آئے ہو. اور یہ نہیں مانا. انہوں نے کہا حضرت کیا ہے؟ فرمایا یہ آیت اتری تھی ہم انصار کے بارے میں کہ جب ہم نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، بہت جہاد کیے، پھر ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ اب اور جہاد کرنے والے بہت پیدا ہو گئے، ہمیں اپنے باغوں اور کھیتیوں کی فکر کرنی تھی، وہ اجڑ گیا ہے، ہم ذرا اپنی معیشت کو درست کر لیں. وہاں یہ آیت اتری کہ اگر جہاد چھوڑ کر تم اپنے کاروبار میں لگ گیا، کھیتی باڑی میں، تو ہلاک ہو جاؤ گے. آیت تو اس لیے آئی تھی کہ جہاد نہ چھوڑنا، کاروبار برباد ہوتا. تم غلط استعمال کر رہے ہو کہ کوئی آدمی بیچارہ جان دیتا، تم کہتے یہ ہلاکت. یہ ہلاکت نہیں، یہ قربانی، ایثار ہے. مصر کا قلعہ تھا، محاصرہ ہوا، فتح نہیں ہوتا تھا. آخر حضرت زبیر بن العوام نے کہا مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو. اب خودکشی، لاکھوں کافروں کے اندر انہوں نے دیوار سے پھینک دیا. یہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے گئے، دروازہ کھول دیا، لشکر اندر چلا گیا. تو یہ نہیں خودکشی، نہ اس کو کوئی خودکش حملہ کہے، یہ شہیدی حملہ اس کا نام رکھنا چاہیے. کیوں جان دینے کی خودکشی جو اتنا بڑا جرم ہے، تو اس کے لیے پھر دعائے مغفرت اور نماز جنازہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ایک دوسری صورتحال ہے، ہمیں اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے. ہماری نظر ایک طرف جاتی ہے نا، دین سارے پہلو سامنے رکھتے، اس لیے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ بہت برا کام کر کے مرا. اس لیے جو ذمہ دار حضرات ہیں نا، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام تھے، آپ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ کی دعا سے محرومی تھوڑا بہت خسارہ نہیں تھا. ایک مومن کے لیے اس سے بڑا گھاٹا ہی کوئی نہیں تھا کہ حضور جواب دے دیں کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں. اسی لیے ایک جنازے پر جب آپ نے کہا کہ اس کے ذمہ کو قرض ہے، لوگوں نے کہا ہے، فرمایا کچھ چھوڑ گیا جائیداد جس سے قرض ادا ہو جائے؟ نہیں. فرمایا جاؤ اپنے بھائی کا پڑھ. اب اندھیر چھا گیا مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے کہ ایک مسلمان پڑھا، اللہ کے رسول نے سفارش سے انکار کرے. تو اس وقت ایک مسلمان نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کو دعا سے محروم نہ رکھیں، میں اپنے ذمہ قرض لیتا، میں اس کا قرض دوں گا، آپ دعا کریں. تو آپ یہ جتانے کے لیے کہ خودکشی معمولی جرم نہیں، خود نہیں پڑھتے تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو بھی روک لیتے. یہ غلط معنی لے لیا کہ کوئی بھی نہ پڑھے، کیونکہ کبھی کوئی مسلم جنازے کے بغیر دفن نہیں ہوا. ایسا نہیں ہو کہ ویسے ہی لوگوں نے پھینک دیا. مسلمان پڑھتے تھے، حضور نہیں پڑھتے تھے، مسلمان باقی پڑھتے تھے. اور اس کی وجہ بھی علامہ ابن حزم فرماتے ہیں یار جتنا بڑا گناہ اس سے ہوا، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس کے حالات وہ بہتر جانتا. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم دھکا دیں کہ ہم نے اس کو دوزخ میں بھیجنا. ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، ہمیں چاہیے اللہ کے ہم منت سماجت کریں کہ اللہ معاف فرما. جتنا زیادہ قصور اتنی زیادہ جائیں. کیسا پہلو ہے کہ ہمارا کام منت سماجت، باقی مالک اپنے قانون کے مطابق جو مناسب سمجھے گا. خودکشی کرنے میں لائے بھی ڈاکٹر صاحب کئی ہو سکتا ہے کہ بیچارے بے بس ہی ہو گئے، ان کے بس میں نہیں رہا، حالات نے ایسا ان کو پیس دیا. چاہیے تو تھا حوصلہ کرتے، مگر وہی غریب جانتے ہیں کیا بنی تھی ان کی جان پر. اس لیے اللہ تعالیٰ پورے عدل اور رحم کے ساتھ ہر ایک کے حالات جانتا ہے فردن فردن.
وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا. مخلوق کا کام یہی ہے کہ مالک کے ہاں دعا کریں کہ اللہ بخش اس کو. باقی اچھے لوگ جو نا علماء اور دیندار انہیں چاہیے کہ ضرور لوگوں کو متوجہ کرنے کی کہیں کہ ہم نہیں جائیں.